السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، سور من حیات الصحابہ میں سے حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالات پر مشتمل ایک ویڈیو آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ آج کا ہمارا یہ ویڈیو اسی صحابی رسول کی حالات پر مشتمل ویڈیو نمبر 2 ہیں اور ما بقیہ کا ترجمہ ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہز عبداللہ بن حذافہ راحلتہ، عبداللہ بن حذافہ نے اپنی سواری کو تیار کیا، وودع صاحبتہ وولدہ، اور انہوں نے اپنی بیوی کو اور اپنی اولاد کو الوداع کہا۔ صاحبتن سے مراد یہاں پر بیوی۔ وَمَضَى إِلَىٰ غَایَتِهِ، اور وہ گئے اپنے مقصد کی طرف۔ ویسے مدا یمدی مدین کا معنی گزرنا بھی آتا ہے، یہاں اس کا ترجمہ ذہب سے کریں گے۔ اور وہ گئے اپنے مقصد کی طرف۔ ترفعہ النجاد وتحتہ الوہاد، یہ نجاد جو ہے نجدن کی جمع ہے، اور نجدن بلند زمین کو کہا جاتا ہے، اور اس کی ایک جمع نجودن اور دوسری انجدن بھی آتی ہے۔ تو واحد جو ہے نجدن ہے، نجدن یہ واحد ہے، بلند زمین کو کہتے ہیں، اسی کی یہ جمع نجادن ہے، اور نجودن اور انجدن بھی آتی ہے۔ اور یہ وہاد، اس کا واحد وحدتن آتا ہے، وحدتن پست زمین کو کہا جاتا ہے، یعنی گویا نجاد اور یہ وہاد یہ آپس میں متضاد ہیں۔ نجاد بلند زمین اور وہاد پست زمین، اور رفع رفع کا معنی اٹھانا، اور حت یحت حتن اس کا معنی ہوتا ہے اترنا۔ ترفعہ النجاد وتحتہ الوہاد، بلند زمین اس کو اٹھا رہی تھی اور پست زمین اس کو اتار رہی تھی۔ مطلب یہ ہے کہ آدمی جب بلند زمین پر ہو اور وہاں پر چڑھتا ہو تو اوپر جاتا ہے۔ کوئی بلند زمین ہو، جیسے پہاڑ ہوتا ہے، آدمی پہاڑ کے اوپر چڑھے تو اوپر کی طرف جائے گا تو اوپر اٹھے گا، اور اگر پہاڑ پر سے نیچے اترے گا تو نیچے آئے گا۔ تو بلند زمین اس کو اٹھا رہی تھی، مطلب وہ بلند ہو رہا تھا، اور پست زمین اس کو اتار رہی تھی، مطلب وہ نیچے آ رہا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ نشیب و فراز کو طے کرتے ہوئے راستے کے اندر آدمی جاتا ہے تو کبھی اوپر چڑھنا پڑتا ہے، کبھی نیچے اترنا پڑتا ہے، گویا نشیب و فراز سے اس کو گزرنا پڑتا ہے۔ ترفعہ النجاد وتحتہ الوہاد، بلند زمین اس کو اٹھا رہی تھی اور پست زمین اس کو اتار رہی تھی۔ وحیدن فریدن، اور وہ اکیلے تھے، تنے تنہا تھے، وحیدن اور فریدن ان دونوں کا معنی تنہا اکیلے۔ اور وہ گئے اپنے مقصد کی طرف، اس کو بلند زمین اٹھا رہی تھی اور پست زمین ان کو اتار رہی تھی۔ اب وہ گئے اپنے مقصد کی طرف کیسے؟ وحیدن فریدن، تنے تنہا، لیس معہ الا اللہ، اس کے ساتھ کوئی نہیں تھا سوائے اللہ کے، یعنی صرف اللہ کی ذات ان کے ساتھ تھی، اور اس طرح اپنے مقصد کے لیے گئے۔ حتی بلغ دیار فارس، یہاں تک کہ وہ پہنچ گئے فارس کے علاقوں میں۔ فاستأذن بالدخول علی ملکہا، پس آپ نے اپنے بادشاہ پر داخل ہونے کی اجازت، اس کے بادشاہ پر داخل ہونے کی اجازت چاہی، یعنی فارس کا جو بادشاہ تھا اس کے پاس داخل ہونے پر، مطلب ان کے پاس جانے پر انہوں نے اجازت چاہی۔
وَأَخْتَرَ الْحَاشِيَةَ بِالرِّسَالَةِ الَّتِي يَحْمِلُهَا لَهُ، اور انہوں نے مصاحبین کو یا خدام کو، حاشیتن کہا جاتا ہے خدام کو، مصاحبین کو اور گرد و پیش کے لوگوں کو، اس کی جمع آتی ہے حواشن۔ اور اختر یختر، اختارن کا معنی باخبر کرنا، اطلاع دینا، آگاہ کرنا، متنبع کرنا، نوٹس دینا۔ اور انہوں نے خدام کو خبر دی، کس چیز کی خبر دی؟ اس پیغام کی، رسالتن کہتے پیغام کو بھی، اور رسالتن کہتے لیٹر کو بھی، جو خط لکھا جاتا ہے اس کو بھی کہا جاتا ہے، میسیج کو بھی کہا جاتا ہے۔ اس نے خدام کو خبر دی اس لیٹر کی جس کو وہ اس کے لیے اٹھا کر لائے تھے، یحملها لہ، جس کو وہ اس کے لیے اٹھا کر لائے تھے۔ عند ذالک امر کسریٰ بایوانہ فزین، اس وقت کسریٰ نے اپنے ایوان کے بارے میں حکم دیا، یعنی مزین کرنے کا۔ اس وقت کسریٰ نے اس کے ایوان کا مطلب ہوتا ہے بڑے لوگوں کی مجلس یا لابی، ایسے ہی محل۔ تو اس وقت کسریٰ نے اپنی ایوان کے بارے میں حکم دیا، پس اس کو مزین کیا گیا، یعنی مزین کرنے کا حکم دیا، فزین، پس اس کو آراستہ کیا گیا، مزین کیا گیا، ڈیکوریشن کیا گیا۔ ودعا عظماء فارس لحضور مجلسہ فحضروا، اور اس نے فارس کے بڑے لوگوں کو بلایا اس کی مجلس میں حاضر ہونے کے لیے، پس وہ لوگ حاضر ہو گئے۔ ثم اذن لعبداللہ بن حذافہ بالدخول علیہ، پھر اس نے عبداللہ بن حذافہ کو اس کے پاس داخل ہونے کی اجازت دی۔ دخل عبداللہ بن حذافہ علی سید فارس، عبداللہ بن حذافہ داخل ہوئے فارس کے با اقتدار پر۔ سیدن کا معنی سردار کے بھی ہوتے ہیں، با اقتدار کے بھی ہوتے ہیں، معزز آدمی کے بھی ہوتے ہیں۔ آپ یہاں پر ترجمہ کر لیں با اقتدار یعنی بادشاہ۔ عبداللہ بن حذافہ داخل ہوئے فارس کے با اقتدار پر۔ کس طرح داخل ہوئے، کس حالت میں داخل ہوئے؟ مشتملاً شملتہ الرقیقۃ، اشتمل یشتمل اشتمالاً، اس کا مشہور معنی تو ہوتا ہے مشتمل ہونا، لیکن ایک اس کا معنی ہوتا ہے اشتمل بثوبہ، کپڑے میں پورا لپٹ جانا، کہ ہاتھ بھی باہر نہ رہے۔ چادر کو پہلے دائیں پھر بائیں، دائیں پھر دائیں ہاتھ اور بائیں مونڈے پر اشتمل بثوبہ، کپڑے میں پورا لپٹ جانا کہ ہاتھ بھی باہر نہ رہے۔ چادر کو پہلے دائیں ہاتھ اور بائیں مونڈے پر اور پھر بائیں ہاتھ اور دائیں مونڈے پر ڈال کر لپیٹنا، اس کو کہا جاتا ہے اشتمال۔ مشتملاً اور شملتن چادر کو کہتے ہیں، ابا کو کہا جاتا ہے، اس کی جمع آتی ہے شملات۔ لپیٹتے ہوئے اپنی پتلی چادر کو، رقیقتن کا معنی پتلی، یہ رقیقتن یہ شملتن کی صفت بن رہا ہے۔ لپیٹتے ہوئے اپنی پتلی چادر کو، مرتدین عباءتہ الصفیقہ، پہنتے ہوئے اپنی گاری عبا کو، یہ صفق یصفق، صفاقتاً کپڑے کا ٹھکا ہوا ہونا، دبیز ہونا، اسی سے یہ صفیقتن بنا ہوا ہے، یعنی دبیز، گارا۔ اور ارتدا، ارتدی کا معنی پہننا۔ مرتدین عباءتہ الصفیقۃ، پہنتے ہوئے اپنی دبیز چادر کو،
چوگے کو، اباتن اور اباؤن تا کے ساتھ اور تا کے بغیر دونوں آتا ہے، بغیر آستین کا چوگا جو کپڑوں پر پہنا جاتا ہے اس کی جمع آتی ہے آبیتن۔ علیہ بساطۃ الاعراب، ان کے اوپر دیہاتیوں کی سادگی تھی۔ بساطتن اس کا معنی ہوتا ہے سادگی، صاف دلی، بے تکلفی، اسی سے بسیطن سادہ دل، معمولی۔ لیکنہ کان عالی الہام مشدود القامہ، لیکن وہ بڑے سر بلند سر والے تھے۔ عالی الہام، ہامتن کا معنی سر، سر کے اونچے تھے یعنی بلند سر والے تھے، لیکن وہ بلند سر والے تھے مشدود القامہ یعنی قد کے مضبوط تھے، مشدود القامہ قد کے مضبوط تھے، مضبوط قد والے تھے۔ تتأجج بین جوانحہ عزت الاسلام وتتوقد فی فؤادہ کبریاء الایمان، آپ کے پہلوؤں کے درمیان اسلام کا عزت و وقار برق رہا تھا اور آپ کے دل کے اندر ایمان کی برائی روشن ہو رہی تھی، یعنی آپ کے پہلو کے درمیان اسلام کی عزت و وقار یہ برق رہا تھا اور آپ کے دل کے اندر ایمان کی برائی روشن ہو رہی تھی۔ توقد یتوقد توقدن، اس کا معنی ہوتا ہے سلگنا، اور تأجج یتأجج تأججن کا معنی برکنا، دہکنا۔ فؤادن کا معنی دل، اس کی جمع آتی ہے افئدتن۔ فما ان رأى کسریٰ مقبلا حتى اومى الى احد رجاله بان ياخذ الكتاب من يده فقال، کسریٰ نے اس کو نہیں دیکھا آتے ہوئے یہاں تک کہ اس نے اشارہ کیا اس کے کسی آدمی کو، اس کے جو آدمی تھے ان میں سے کسی کو اشارہ کیا اس بات کا کہ وہ لیٹر کو لے لے اس کے ہاتھ سے، یعنی جیسے ہی وہ آئے، جیسے ہی کسریٰ نے اس کو دیکھا عبداللہ بن حذافہ کو آتے ہوئے، تو انہوں نے ایک آدمی کو اشارہ کر کے کہا کہ ان کے ہاتھوں سے یہ لیٹر لے لے۔ او ما یومیو، ایمان کا معنی اشارہ کرنا، اور اقبل یقبلو کا معنی آنا، اور علا کے سلے کے ساتھ متوجہ ہونا۔ فقال، تو عبداللہ بن حذافہ نے کہا، لا انما امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ادفعہ لک یدم بیدن، نہیں، صرف اللہ کے رسول نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں وہ لیٹر تجھ کو دوں، یدم بیدن، ہاتھ در ہاتھ، یعنی آپ کے ہاتھ میں ہی، کسی کے واسطے سے نہیں، ہاتھ در ہاتھ آپ کے ہاتھ میں ہی دوں۔ وَأَنَا لَا أُخَالِفُ أَمْرًا لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں اللہ کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ فقال کسریٰ لرجالہ، تو کسریٰ نے اپنے آدمیوں سے کہا، اترکوہ یدنو منی، اسے چھوڑ دو کہ وہ مجھ سے نزدیک ہو جائے، اسے چھوڑ دو تاکہ وہ میرے پاس آ جائے۔ دنا یدنو، دنون کا معنی نزدیک ہونا، تم اس کو چھوڑ دو کہ وہ مجھ سے نزدیک ہو جائے۔ فدنا من کسریٰ، پھر وہ نزدیک ہو گئے کسریٰ سے، حتی ناولہ الکتاب بیدہ، یہاں تک کہ اس نے ان کو یعنی کسریٰ کو وہ لیٹر دے دیا اپنے ہاتھ سے۔ ثم دعا کسریٰ کاتبا عربیا من اہل الحیرۃ وامرہ ان یفد الکتاب بین یدیہ، پھر کسریٰ نے ایک عربی کاتب کو اہل ہیرا والوں میں سے، یہ جگہ کا نام ہے، ہیرا والوں میں سے کسی عربی کاتب کو جو عربی جاننے والا ہو، اس کو بلایا اور اس نے اس کو حکم دیا کہ لیٹر کو کھولے ان کے سامنے۔ فد یفد، فدن باب نصر ینصر سے، اس کا معنی ہوتا ہے لیٹر وغیرہ کو کھولنا۔ فد الکتاب، کتاب کو کھولنا۔
فد الخاتم خط کی مہر کو توڑنا. ویسے فد الشیء فد یفد کو ایک معنی منتشر کرنا بھی آتا ہے، تحلیل کرنا، حل کرنا، لیکن یہاں پر ترجمہ کریں گے کھولنا. اور اس نے حکم دیا اس کو کہ وہ لیٹر کو کھولے اس کے سامنے، بین یدیہ، اس کے سامنے یا اس کے دونوں ہاتھوں کے درمیان. یہ ترجمہ نہیں کریں گے، یہ بین یدیہ کا لفظ یہ امام کے معنی میں ہوگا، اس کے سامنے. وَأَن يَقْرَأَهُ عَلَيْهِ فَإِذَا فِيهِ، اور یہ کہ اس کو اس کے سامنے پڑھے، بس اچانک اس میں لکھا ہوا تھا یہ نیچے والا. دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی کسریٰ عظیم فارس سلام علی من اتبع الہدی. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے فارس کے بڑے کسریٰ کی طرف سلامتی ہو اس شخص پر جو ہدایت کی پیروی کرے. یعنی کسی بھی کافر کو اگر سلام کرنا ہو تو اس طرح سلام کریں گے، سلام علی من اتبع الہدی. مسلمان کو سلام کرے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، لیکن کسی کافر کو سلام کرنا ہو تو اس طرح کہیں گے سلام علی من اتبع الہدی، سلامتی ہو اس شخص پر جو ہدایت کی پیروی کرے. فما ان سمع کسریٰ من الرسالۃ ھذا المقدار حتی اشتعلت نار الغضب فی صدرہ. کسریٰ نے لیٹر میں سے اس مقدار کو نہیں سنا یہاں تک کہ اس کے سینے میں غصے کی آگ بھڑک اٹھی. یعنی جیسے ہی ابھی اتنا ہی لیٹر کا حصہ سنا تھا، من محمد رسول اللہ الی کسریٰ عظیم فارس، اتنا ہی سنا تھا کہ غیظ و غضب کی آگ اس کے سینے کے اندر بھڑک اٹھی، غصے ہو گیا. فاحمر وجہہ، اس کا چہرہ سرخ ہو گیا، لال پیلا ہو گیا، تیش میں آ گیا. فاحمر وجہہ، اس کا چہرہ لال ہو گیا. وانتفخت اوداجہ، اور اس کی رگیں پھول گئی. وداجن، گردن کی وہ رگ جسے ذبح کرنے والا کاٹ دیتا ہے تو دم نکل جاتا ہے، اس کو وداجن کہا جاتا ہے. اس کی جمع ہے اوداج. اور انتفق من پھول جانا، آدمی غصے میں ہوتا ہے تو اس کی رگیں پھول جاتی ہے. وانتفخت اوداجہ، اور اس کی رگیں پھول گئی. لأن الرسول علیہ الصلاۃ والسلام بدأ بنفسہ، کیوں وہ غصے ہو گیا؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے شروعات کی اپنے آپ سے، یعنی پہلے اپنا نام لیا، اس کی وجہ سے وہ غصے ہو گیا. فجذب الرسالۃ من ید کاتبہ، بس اس نے لیٹر کو کھینچ لیا اس کے کاتب کے ہاتھ سے. وجعل یمزقھا دون ان یعلم ما فیھا، اور وہ اس کو پھاڑنے لگا اس چیز کو جانے بغیر جو اس میں ہے، بغیر اس کے کہ وہ جان لے وہ چیز جو اس میں ہے. یعنی اس لیٹر میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کو جانے بغیر اس نے وہ اس کو پھاڑنے لگا. وَهُوَ یصیح، اور وہ چیخ رہا تھا، اَیَکْتُبُ لِی بِھَٰذَا وَهُوَ عَبْدِی، کیا وہ میرے لیے اس طرح لکھتا ہے؟ یعنی پہلے اس کا نام لکھتا ہے اَیَکْتُبُ لِی بِھَٰذَا، کیا وہ میرے لیے اس کے ساتھ لکھتا ہے حالانکہ وہ میرا غلام ہے. ثم امر بعبد اللہ بن حذافۃ ان یخرج من مجلسہ فاخرج، پھر اس نے حکم دیا عبداللہ بن حذافہ کے بارے میں کہ اس کو نکال دیا جائے اس کی مجلس سے، بس وہ نکال دیے گئے. یہ یخرجو مضارع کا، اخرج یخرج سے یخرجو مضارع کا مجهول کا صیغہ ہے اور یہ اخرج ماضی کا مجهول کا صیغہ ہے. پھر اس نے حکم دیا عبداللہ بن حذافہ کو کے بارے میں کہ اس کو نکال دیا جائے اس کی مجلس سے، پھر وہ نکال دیے گئے. یہ تھا سور من حیات الصحابہ میں سے عبداللہ بن حذافہ کی حالت پر مشتمل ویڈیو نمبر 2. انشاءاللہ آنے والے ویڈیو میں ما بقیہ کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. تب تک کے لیے انتظار کیجیے. دعا میں یاد رکھیے. فی امان اللہ، الی اللقاء.